اتنی مشکل چیز انسان کی بس سے باہر ہے، کسی سے بھی محبت ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں تاج محل بنا ہوا ہے، دیکھو گولیاں لے کے پیچھے ان کے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں۔ نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول، ایک پیار ہے۔ آقا جی نے تخصیص نہیں کیا گا، کسی شے سے اگر محبت کا عنصر آ جائے، یہ چیز آ جائے، وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے، عقل نہیں رہتی ہے۔ یوما ویسم، اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں نظر آتا۔ حب الشیء، یعنی کہ خدا سے کوئی بھی شے ہو تو تنبیہ کی، اگر تمہاری محبت ہو تو شے میں اللہ نبی کو رکھو، دوسرے کو نہ رکھو۔ ادھر جتنے بھی پاگل ہو گئے اتنی عقل مند ہو گئے، لیکن دوسری چیزوں میں تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہو خدا رسول کے سوا، تمہاری محبت دوسرے کی محبت کی غیرت کے مقابل میں گوارا نہیں کرتی۔ خدا کو گوارا پھر ہوتا ہے، نبی کو گوارا۔ بچوں کو ایسا ہوتا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، جا کے اس کی آنکھ میں انگلی مارتا ہے، دیکھو اس کی آنکھ میں انگلی مارتا ہے۔ اب یہ اس کو چاہیں گے، مجھے ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ چیز ہی ایسی، بچہ ہے اتنا، اس کو یہ اندر احساس ہے۔ یہ خدا نے انسان میں چیز ایسی نایاب رکھی ہے، لیکن اگر اس میں بھٹک جائے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے، اگر اس میں رستے میں آ جائے تو اس سے نایاب کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ حال میں خدا بن جاتا ہے، وہ حال میں محمد بن جاتا ہے، وہ سب کچھ بن جاتا ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، ان الحق بھی کہتا ہے میں بھی تو ہوں تو بھی تو ہوں، یہ باتیں کرنے کی۔ لیکن عاشق معشوق کا معاملہ ایسا ہے، آدمی دخل نہ دے، بس یہی گل ہے۔ کائنات میں سب نے اس کو مانا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، آئی لو یو کو مانتے ہیں۔ ساری کائنات، یہودی ہو، نصرانی ہو، دہری ہو، اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کا رستہ سب کو ملتا نہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اس کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ عشق الہی، عشق محمد، بس، باقی سب بیکار۔ تو شکر ہے خدا کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا، اس رستے میں ہے، ہاں جی، اور خدا کر یہ دولت ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے۔ آقا جی کہ اس کا امرت کو گرا دے، اس کا نسب اس کو اونچا نہیں کرے گا۔ ہاں، ساری عمر عبادت کرو آسان، ساری عمر نمازیں پڑھو آسان، سب کچھ آسان، لیکن خدا رسول کے سامنے اب تک کو مٹا دو، یہ مشکل ہے۔ ادھر آ کے مسئلہ اڑ جاتا ہے۔ رات دن روزے رکھو، وظیفے پڑھو، حج کرو، سب آسان ہے، اور مٹنا یہ سب سے مشکل ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انانیت چھپی ہوتی ہے۔ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑ کو سوئی سے کریدو آسان ہے، پہاڑ آسان ہے، لیکن دل سے تکبر نکالنا پہاڑ سے بھی مشکل ہے۔ حالانکہ سوئی سے پہاڑ کو کریدنا کتنا مشکل ہے، کہ اس سے بھی مشکل دل سے تکبر نکلے۔ یہ طریقت میں بس اسی پر ہے، جس دن دل خالی ہو گیا تکبر سے، اس میں تم کو خدا اور محمد نظر آئیں گے، نہیں تو کچھ نہیں بنے گا۔ ساری عمر وظیفے پڑے گھستا رہے، پھر اس کی زبان، خدا کی زبان، جو کہے گا وہ ہوگا۔ ہوا ہے نا، ایسے حدیثیں موجود ہیں، لیکن سب کو تو نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں، اور جن سے ہم تھوڑا واقفیت ہے، میں محبت ہے، سمجھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ دوسرا سن لے، کیونکہ اس سے سنی نہیں، اس سے ایسی بات کرو گے اس کو تو آگ لگ جائے گی، کہے گا ہم اتنی دور سے آئے ہیں، عقیدہ لے کے آئے ہیں، یہ کیسی بات کرتا ہے۔ اسی طریقت میں سب نہیں چل سکتے، طریقت سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رزق کا فائدہ، مصیبتوں کا دور، سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن طریقت میں نبی کریم سے اس کا رابطہ ہو جائے یہ بہت دور ہے، جب تک کہ فنا فی الشیخ نہیں ہوگا، اور اندھا ہو کے نہیں چلے گا، اندھا ہو کے کسی چیز کا پوچھے نہیں، غلط ہو صحیح ہو، غلط بھی نظر آئے،
غلط بھی نظر آئے تب بھی نہ پوچھیں. تم نماز پڑھتے ہو نا، فلاں پھر شیخ ایسا اگر نماز نہیں پڑھنی تو وہ نہیں پڑھنی، چھوڑ دیں. یہ تو نہیں مانیں گے شریعت والے. ہم دیکھو کتنی مشکل بات ہے. لمبے واقعات میں دہرانا نہیں چاہتے وقت نہیں. اس شیخ نے اس کو کہا جا بھائی روز نمازیں پڑھتے ہیں، آج نماز نہیں پڑھنا، آج ایسے ہی سو جانا. گھر گیا وہ حیران ہو گیا. پھر نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے، یہ ہے وہ ہے. آج شیخ صاحب کو ہوتے ہیں آج عشاء کی نماز کی چھٹی کر لو یار، روز تو پڑھتے ہیں، آج ایسے ہی سو جانا. نئے آدمی بیچ میں قصہ چھوڑنے کا تشویش کرے گا. وہ گھر گیا بیچارہ چکر آیا ہوا، چکر آیا ہوا. بولا نماز نہ پڑھو بس سو جاؤ. اور آقا جی کہتے ہیں زیادہ بھاری نماز منافق پہ عشاء کی ہوتی ہے. پھر اس نے مجبور ہو کر کہا سنتے نہیں پڑھتا ہوں، چلو فرض تو پڑھ لوں. فرض پڑھ کے سو گیا. جب آنکھ لگی نبی کریم کا سامنا ہوا. نبی کریم نے کہا ہماری سنتوں سے محبت نہیں ہے، تم نے سنتے نہیں پڑھی. اٹھا اس نے سنتے پڑھی، لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی کیا واقعہ. صبح شیخ کے پاس گیا. شیخ نے کہا جیسے کہا ویسے کیا تھا. کہا جی معافی دے دیں میں کمزور ہوں. آپ نے کہا نماز نہ پڑھو سو جاؤ. میں نے کہا فرض تو پڑھ لوں. میں تو نہیں رہا گیا، میں نے فرض پڑھ لیا. سنتے نہیں پڑھی، ایسے سو گیا. کب سنتے نہیں پڑھی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ایسے ہو گیا، تھوڑا چونک گیا. کہا سنتے نہیں پڑھی تھی تو آقا کا سامنا ہوا تھا. آقا جی نے کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے چھوڑ دی. انہوں نے سنتے پڑھوائی. کہا فرض چھوڑ دیتے تو اللہ ملتا تم کو، اور اللہ تم کو فرض پڑھواتا. تم نے جلد بازی کی. ہم نے کہا پہلے ہم سنتے فرض پڑھواتے تھے، اب جس کی سنتے ہیں وہ خود اس کو پڑھوائیں، اور جس کے فرض ہیں وہ ذات خود پڑھوائے. دیکھا، کہا ہمارا مطلب کچھ اور تھا، تم نے جلدی کی. ہاں، اس لیے طریقت والے کہتے ہیں اگر شیخ خنزیر کے رنگ میں مسلح رنگ نماز پڑھ کر لیا کر. ہر خنزیر مطلب یہ کہ خنزیر کا مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے جلدی نہ کرنا، مان لینا، بعد میں پتہ چل جائے گا اس کا مطلب. یہ مطلب تھا. تو یہاں ہر قسم کا آدمی آ جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، پتہ نہیں ٹیلیجنس والے منحوس. اور ہم تو عقیدہ رکھے بیٹھے جن رب رکھے انہیں کون چکھے. اور تھوڑی سی بات کی اتنی کافی ہے، کیونکہ طریقہ جو سی ہے نا، یہ پڑھائی نہیں جاتی ہے، یہ خاموشی اس میں رہتی ہے. شیخ کے پاس بیٹھو، تم کو گھورے تم اس کو گھورو، بس السلام علیکم، خلاص. کچھ ہونا ہوگا تو پھر خود ہی ہوئے گا پڑھا. ہاں، خود ہی ہوئے گا. بس اس پہ اعتراض نہ کرے، کچھ بھی دیکھے اعتراض نہ کرے. اولیاء اللہ کہتے ہیں بادشاہوں کے پاس جائے زبان کو سنبھالے، اور زبان کے حساب سے تم کو تولیں گے. اگر طریقت والوں کے پاس جائے تو دل کو سنبھالے، ریل نہ چلائے، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اتفاقاً سے ہم کوشش تو کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں. تو طریقت ہے، تربیت ہے، ایمانت ہے، دینی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ کوئی آدھا آئے کہ نکل جائے تو اچھا ہی ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. مصیبت آتی ہے تو آ جاتا ہے، زیادہ ٹیٹ ہوتا ہے، اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے، بیٹھا ہوا بیچ میں. اب آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ سے کیا بات کروں؟ میری تو کسی سے بننے کی نہیں رہی، بننے کی نہیں. اور یہ میں کہتا رہتا ہوں، کہتا مروں گا. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. بس ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سلطنت کو پسند نہیں ہے ہمارے سے نہیں بنے گی. بس ظاہری سلام دعا جیسے اخلاقی پہلو انسانیت کا بس، لیکن دلی محبت اس سے نہیں ہو سکتی.
ہاں، تمہارا باپ ہو، تمہارا صدر ہو، تمہارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، خدا نے قرآن میں کہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو کبھی نہیں دیکھو گے وہ ان سے محبت کریں جو خدا سے محبت نہیں کرتے، وہ نہیں کریں گے ان سے، بلو آبا ان کے یعنی والدین ہوں یا ان کے اقربا ہوں، نہیں کریں گے وہ۔ تو ظاہری اخلاق اسلام کا کافر سے بھی کرو، سلام مرحبا کیا حال ہے، بس ایسے جیسے کرتے ہو تم لوگ، مجھے تو اتنا پریکٹس نہیں ہے، تو بس اب جائیں، نماز تو فرض ہوتی ہے تو پڑھا دی ہے، باقی ہمارا باتیں میں نے کچھ کرنی تھی، کچھ ضروری سمجھتا تھا، تھوڑی سی کر دی ہیں، کیونکہ وہ سندھی مانو مجھے اب اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ ہاں جی، حکومت کی نوکری اس نے چھوڑ دی، اور سندھیوں کو اس کہتے ہیں سندھی وندھی نہیں کہنا ہے، بس غلام مصطفیٰ، ماشاء اللہ، ان کو سکھا کے لاتا ہے۔ اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اب جیسے نا سب بھول گیا پڑھا ہوا، اب کچھ اس کو یاد نہیں ہے، اس کے ذہن میں ایک چیز گھسیڑ دی ہے نا، اب اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا، اگر کچھ یاد رہیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ یاد رہیں گے۔ ایسے طریقے والوں کے شعر بھی ہیں، ہر چہ خواندائم فراموش کردائم، جو بھی میں نے پڑھا تھا کتابیں سب بھول گیا ہوں، الا حدیث یار تکرار می کنم، بس جس سے محبت ہے اسی کی بات کرتا رہتا ہوں، دھرا دھرا کے سامنا ہو گیا، کچھ محبت کی باتیں ہو گئیں، کچھ وقت سے پہلے کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مجبوراً کی ہیں، کہ باتیں شاید ان کو بعد میں کام آئیں گی۔ ہاں، کسی بھائی کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو یا کسی سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ نہیں جا سکتے ہیں، تیرا باپ روکے گا ان کو، روک کے دیکھ لینا نا، یہ تو انسان اخلاقی طور سے بولتا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے، کوئی کسی کا آج نہیں ہے، ہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، تو مفاد کے نیچے ہے، تو مفاد کے نیچے بھائی، اس لیے بنے ہوئے ہیں نا سندھی پنجابی، میں وڈیرا ہوں، میں بٹیرا ہوں، ہاں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مسلمان بھی ہو، تمہارا کلمہ ایک، تمہارا خدا ایک، تمہارا نبی ایک، ہاں جی نہیں، یہ نیچ ہے، میں اوپر ہوں، تم کو خدا نے ایسی تعلیم دی ہے، نبی نے دی ہے، خدا نے عمل کا شناخت رکھی ہے، سید ہو یا فاروقی ہو، کچھ ہو، جس کا عمل اس کو گرائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نسب اوپر نہیں کرے گا، اس کو فیصلہ عمل پہ ہوگا، نسب پہ نہیں ہوگا۔ تم لوگوں نے فیصلے پہلے کیے ہوئے اپنے نسب پر، یہ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، وہ عمل سے ہوتا ہے، بڑا چھوٹا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ کرم اور عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں، قرآن کریم ہے، اس کا مفہوم ہے اتقاکم، جس میں خدا کا خوف ہو۔ تم میں خدا کا خوف ہوتا تو یہ امریکہ تمہارے پیچھے لگا ہوتا؟ دیکھا کیا حال ہوا افغانستان کا، یہ عمل نے کیا ہے، نسب حسب تھا ان کے پاس۔ عراق میں کیا ہوا دیکھا، لبنان میں بیروت میں کیا ہوا۔ تو ہم کو یہ چیزیں دیکھ کے بچنا چاہیے یا ہمارا تمہارا بھی یہ حال ہو؟ وہ نہیں کرتے، خدا کرواتا ہے۔ خدا نے نعمتیں دی تھی، شکر نہیں کیا عراق والے نے۔ ہاں، سنیما بھی چلے، فلم بھی چلے، مائی ڈیئر بھی چلے، سب کچھ چلے، چل گیا سب کچھ۔ کہتے امریکہ نے ظلم کیا، اپنے عملوں کا ظلم اپنے پر آتا ہے، امریکہ نے نہیں کیا ہے، امریکہ سے خدا نے کروایا۔ کوئی آسمان زمین میں کسی چیز کی ہلا نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔
نہ مسلمان کافر کو تکلیف دے، نہ کافر مسلمان کو تکلیف دے سکتے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. اس کا حکم نہ ہو. کس کا حکم؟ اللہ کا. اللہ کا حکم کس چیز پہ اترتا ہے؟ اعمال کے حساب سے. اعمال کے حساب سے دنیا میں راحت آتی ہے، اعمال کے حساب سے دنیا میں مصیبت آتی ہے. اعمال کے حساب سے آخرت اچھی ہوتی ہے، اعمال کے حساب سے آخرت میں عذاب خدا کا آتا ہے. جو تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ہم کو آپ کو، وہ عمل کی تعلیم دی ہے. اور اسی چیز کو قرآن نے بھی کہا ہے، جو آقا جی نے کہا ہے، وما اصابتکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جو عذاب تم پر آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تم کام ایسے کرتے ہو، عمل ایسے کرتے ہو. ویعفو عن کثیر، جیسی تم کو سزا دینی چاہیے اعمال کے حساب سے، اللہ کہتے ہیں ویعفو عن کثیر، اکثر ہم درگزر کرتے ہیں، تھوڑی سی دیتے ہیں، کیونکہ جزا کا دن، حساب کا دن قیامت میں یہاں نہیں ہے. لیکن وہاں بھی بچ جائے، یہاں بھی بچ جائے تو اچھا نہیں ہے. وہاں بھی آپ کی بچت ہو جائے، سب کی بچت ہو جائے، تو کہاں یہ بچت ہوگی؟ تو خدا نے کہا تمہارے پاس ہم نے ایک بڑی بھاری رحمت بھیجی ہے، جس نے سارے عالمین کو گھیرا ہوا ہے، کہ عالمین کی کوئی مصیبت ہو، دنیاوی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، ناممکنات میں سے ہو، وہ حل کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ. اور آپ کے پاس کے ثبوت موجود ہیں. جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے. امریکہ باپ پہ کر سکتا ہے فلک روک دے؟ امریکہ کر سکتا ہے جب چاہے برسائے روکے؟ یہ آقا جی کر سکتے ہیں، اور کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے. یہ کس سے میں نے سنا ہوا ہے، جب چاہتے تھے برسات نہیں ہوتی تھی، آتے تھے یا رسول کریم برسات نہیں ہے، قحط سالی ہے، مصیبت ہے، دست کرم اٹھایا، برسات شروع ہو گئی. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. دیکھا، اگر بارش زیادہ ہو گئی پھر بھاگے ہوئے آئے، یا اس میں بارش بہت ہو رہی ہے، ہمارے مکان گر رہے ہیں، پھر دست کرم اٹھایا، بارش رک گئی. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. یہ ہوا نہیں ہوا ہے، یہ ہوا ہے. وہ نبی اب بھی موجود ہیں، تھے نہیں، ہر وقت ہیں. یہ جو تھے کہتے ہیں مولوی لوگ کہتے ہیں. آقا جی نے ایسے نہیں کہا. آقا جی کہ ساری کائنات قیامت تک میری نظروں میں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے کائنات، جو کچھ ہے، کہ ایسے ہر چیز کو دیکھتا ہوں اپنے قریب. آقا جی کہتے ہیں جیسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ایسے میرے سامنے ہے. یہاں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں تقریروں کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے کے لیے. تو جب یہاں آؤ تو نیت کر کے آؤ، اس حدیث کو سوچ کر کہ آقا جی کے ہر چیز میرے سامنے ایسے ہے جیسی میری ہتھیلی آپ کی. تو نیت پہ آؤ گے، نیت پہ بے نیت آؤ گے تو پھر فائدہ نہیں ملے گا، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. نیت پر ہوتا. میں جب نیت لے کے یہاں آتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ نیت کرنی پڑتی ہے. نہ کروں تو اور بات ہے کہ آقا جی کے سامنے بیٹھنا ہے. اور آپ نے کہا ہر چیز میرے سامنے. جب نیت کر رہی تو تم کو ادب ہونا چاہیے. تم نے نیت کر رہی ہے، جیسے نماز کی نیت کر رہی تم کو ادب ہونا چاہیے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نماز میں پابندی ہے. صحیح ہے صحیح. ایسے آقا کی نیت کر لی تو پابندی ہے. اگر یہ چیز تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تم کو فائدہ تیزی سے شروع ہو جائے گا. جو تم نے نیت کر لی، اور نبی کریم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کیا، نہ کا لفظ نہ ہے. تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گا، جب یہاں آؤ ادھر سے نیت کر لو، شیخ کو بھی ملنا ہے. جب اس کے اندر گھسو اس حال کے، اس وقت ایسے سمجھو ہے تو حقیقت کہ میں آقا کے پاس بیٹھنے جا رہا ہوں.
وہ حدیث یاد کرنا، آپ نے کہا میرے سامنے ہوتا ہے، ہر چیز سامنے تھا. پھر احتیاط سے بیٹھے ہیں، حد سے زیادہ نہیں. دل میں توجہ رکھیں، آپ کو دکھے نہ دکھیں. بس کہتے آقا نے کہا نا ہر چیز دیکھتا ہوں، تو ایسے تصور کریں کہ دیکھ رہے اس وقت. تم کو فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا. اور نیت نہیں کہ نقصان تو نہیں ہوگا، فائدہ بھی نہیں ہوگا، کہ نیت تمہاری نہیں تھی، غفلت تھی اور موقع ہاتھ سے گوایا. ہاں، کیونکہ حدیث کو ماننا چاہیے. جب آقا جی کہیں ہر چیز میرے سامنے ہوتی ہے، تو آقا جی کی بات میں شک کرنا چاہیے. شک نہ کریں. تو میں جب نیت کر کے آتا ہوں، اللہ کی قسم مجھ کو ہمت نہیں ہوتی آنے کی، کیونکہ نیت کرنا پھر ذرا سنبھل کے بیٹھنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے. تو نیت نہیں بھی کریں گے، کرم تو تھوڑا بہت ہوگا، لیکن بہت کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا کہ تم آقا کے پاس سے ہو کے آئے ہو، لیکن تم کو ملا کچھ نہیں. اس لیے تم نے ان کی قدر نہیں کی، نیت نہیں کی، ان کو موجود نہیں سمجھا. ان کے معاملے کچھ ایسے ہیں. شیخ تھا، مکے میں اتفاقاً موجود تھا، تو کہا طواف میں تھا. طواف میں دیکھا آقا جی حتیم جو دیوار ہے پرنالے کے سامنے ایسے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے دیکھا، حیران ہو گیا. آپ کے پاس تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا آقا جی حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر حاجی عمرے پر جا رہے ہیں، عمرہ کر کے سلام پڑھتے ہیں، کوئی زیارت کے لیے آیا ہوا. 70,000 فرشتہ روز زیارت کے لیے آتا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ کس کو سلام کریں گے؟ اللہ ماشاء اللہ. دل میں ریل چل رہی تھی. آقا جی نے رحمت والی نظر اٹھائی جیسے اب اٹھائی ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ. نہیں تو یہ باتیں آدمی نہیں کر سکتا، یہ وہ کرواتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جز اللہ اللہ محمد ما ہوا. رحمت والی نظر سے اٹھائی اور کہا اس کو میں وہاں بھی ہوتا ہوں. تم سوچ رہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں سلام کے لیے جائیں. کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں. اس کا تو یقین بن گیا کہ آنکھوں سے دیکھا. تو اس لیے جہاں چاہیں وہ موجود ہوں، وہاں بھی ہوتے ہیں. ہاں، تو جو ان چیزوں کو نہ سمجھے واللہ عالم کہے. علم کو کسی نے عبور نہیں کیا ہے، نہ نبیوں نے نہ ولیوں نے. تو جتنی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم. اس میں اڑے نہیں، گھسے نہیں، نہ انکار کرے نہ اقرار کرے، تاکہ کچھ اس کو نصیب ہونا ہو تو ہو جائے گا. انکار کرے گا، اڑے گا، پھر کچھ نصیب نہیں ہوگا. علم کو کسی نے عبور نہیں کیا، نہ نبیوں نے ولیوں نے. علم کی حد سے باہر ہے، بس تھوڑا تھوڑا ملتا ہے علم. اس بات کو میں یہاں روکتا ہوں، آگے نہیں بڑھاتا ہوں. تو وہاں سے چلیں، آپ نیت کریں شیخ امین کو ملنا ہے. جب حال کے اندر آ جائیں تو یہ تصور کریں، چاہے وہ حقیقت ہے نہیں ہے، اس میں خاموش ہیں. اب میں آقا کے پاس آ گیا ہوں انشاءاللہ. اس نیت سے بیٹھے سنے پھر چلا گیا. باقی جس کی نیت سچی ہوگی وہ اپنے اس کے درمیان میں خود فضا بنائیں گے، جس سے اس میں یقین پیدا کریں گے. پھر باتیں پہلے بتائیں لمبی ہو جائیں گی. تو اس بات کو یہی روکتے ہیں. اور خدا کرے نبی کریم کی عظمت اور محبت ہمارے آپ کے دل میں اتر آئے. ان کو دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عظمت محبت دل میں نہیں اتری ہے. چاہے رسول پاک کو دیکھے نہ دیکھے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کہ دل عظمت سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے. دیکھنے سے کیا فائدہ؟
کافروں بھی دیکھا تھا فائدہ ہوا، منافقوں نے دیکھا فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ فائدہ اس کے ہوا جس کی دل میں محبت عظمت اتر آئی۔ تو خدا کرے ان کی سچی محبت عظمت ہمارے دل میں اتر آئے، اور ہمارے آپ کے حواس خدا کرے ٹھیک رہیں انشاءاللہ تعالی۔